بلا کے کہتا ہے تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنتا رہا۔ مجھے بتائیے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار دی تھی ہوگی، اور بلال فرشت اٹھ کے فراز عرش پہ بھی پہنچ گیا ہوگا کہ جس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ جوتے چھو سکے، اس کو دو جہاں کا آقا کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آواز پہ جنت میں سنتا رہا۔ تو پھر آئیے نا پیار اس سے کیجیے جس کا پیار پھر مل بھی ڈالے۔ یہ سویر سے لے کر شام تک میں بھی سفر میں رہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ سفر میں رہتا ہو اس کے تجربات بھی فضول تر ہوتے ہیں۔ ان تجربات میں سے ایک تجربہ لوگوں کے نفسیات کو بڑھنے کا بھی ہے، اور نفسیات کا کسی سے ہم کلام ہو کر بھی پڑھنے کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ ایسے انداز ہوتے ہیں کہ جس سے کسی کے نفسیات کا پورا خلاصہ دو لفظوں میں سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ ہم گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا جو جملہ لکھا ہوتا ہے اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو صاحب ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہیں ان کے نفسیات کا خلاصہ کیا ہے۔ پیچھے لکھا ہوا جو بھی جملہ ہے وہ اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، جو بھی اس کے تجربات ہوتے ہیں اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کی نفسیات کا ایک عملی ظہور ہوتا ہے جو تحریر کی شکل کے اندر بس کے پیچھے ویگن کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ کچھ جملے اداس کر دیتے ہیں، کچھ پریشان کر دیتے ہیں، کچھ ایسے جملے پڑھتے تو گہرے غم میں ڈوب جاتے ہیں، کچھ پڑھتے تو ہنسی بھی ہوتی ہے۔ ان جملوں میں سے ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا، مختلف گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا۔ تو میں ایک دن سفر پہ تھا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے، کہا تو آپ نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے، یاد بتائیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور دھوکے کے بعد اب یہ اپنی بڑاس نکال لیا، یہ اس کا تحریری احتجاج ہے۔ میں نے کہا میاں تم نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کی، اور آج سڑک سڑک پہ روتا پھر رہا ہے۔ آج تجھے وہ چوکٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو ان کا پیار بندہ نواز ہے، وہ پسیوں سے اٹھا کے اور یہ سریا کی بلندیاں تک پہنچائے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دنیا میں، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام، اور وہ بھی جو تاریخ سے گہرا شرف رکھتے ہیں وہ اس کا جواب دے پائیں گے۔ باقی جو تاریخ کی طرف رجحان زیادہ نہیں رکھتے تو وہی کہیں گے ہمیں کیا پڑی ہے اس کا نام، جبکہ اس دور کا بہت بڑا شخص۔ چلو میں کہتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، اس دور کی سپر طاقت تھی، اور سپر طاقت کا ہونا اس کا آج کا ٹرم ہے، لیکن زمانہ اس وقت کے کیسر کا نام بھی فراموش کر دیا ہے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئے، کون کسی کو یاد رکھتا ہے، کسی کے پاس فرصت ہے کسی کو یاد رکھتا ہے۔ چلو میں نے کہا کہ اس دور کے کسرا کا نام بتانا چاہیے، وہ عالی ساسان جنہوں نے 3150 سال حکمرانی کی، لیکن وہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کسرا کا نام ہے۔ کسرا ایران کا اس دور کی دوسری سپر طاقت، لیکن اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا ہے، سبحان اللہ، تو وہ سب اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے لیں گے۔ بلال اس دور کے کیسر کا نام تو زمانے کو یاد نہیں، اس دور کے کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا، لیکن میرے حضور کے مؤذن کا نام آج بھی بھول گیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں اقبال تڑپ اٹھے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دبا میں۔ روم کا شہنشاہ کسرا اور کیسر آج دنیا اس کو نہ پرشین امپائر، اس دور کی بہت بڑی طاقت، اس کے حکمران کا نام دنیا جانتی ہے، اور نہ رومن امپائر کے اس بہت بڑے حکمران کا زمانہ نام جانتا ہے، لیکن بلال کا نام آج بھی سینوں پہ لکھا ہے۔ یہ ہے عشق کی کرشمہ سازی، لہٰذا